الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے گھر بنایا اور وہ گھر رب العالمین کی جنت، اور اللہ نہ کرے جو اس گھر میں نہ جا پایا اس کا ٹھکانہ جہنم. جہنم میں جانے والا جنت سے محروم. مولا کریم کی رحمت ہے کہ اس جہنم سے نہ صرف بار بار بچنے کی تاکید کی ہے بلکہ اس جہنم کے بارے میں اپنے کلام پاک میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمارے لیے بہت کچھ بیان فرما دیا تاکہ کسی قسم کا دھوکہ، مغالطہ اور غلط فہمی، ناسمجھی، جہالت اس کی گنجائش نہ رہے. آج کے سبق میں میرے اور آپ سب کے لیے اس دوزخ کی آگ کے بارے میں 3 ثابت شدہ باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا ارادہ لے کے آیا. میں آپ توجہ کریں، ان باتوں کو یاد کریں، اپنے پیاروں میں ان کا تذکرہ کریں. شاید جہنم کی 3 باتوں کو یاد کرنے، بیان کرنے کی برکت سے میں آپ جہنم سے بچنے والوں میں اللہ کی رحمت سے شامل ہو جاؤں. پہلی بات، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نارکم ہذہ ما یوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا. تمہاری یہ آگ، وہ آگ جسے انسان جلاتے ہیں، جزء من 70 جزءا من نار جہنم، وہ جہنم کی آگ کے 70 میں سے ایک حصہ ہے. عرض کیا گیا، حضرات صحابہ نے عرض کیا: واللہ ان كانت لکافیہ، اللہ کی قسم ایک حصہ جو دنیا کی آگ ہے یقیناً وہ بہت کافی ہے عذاب دینے کے لیے، جلانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہا فضلت علیہا ب69 جزءا کلہم مثل حرہا. وہ آگ اس آگ سے 69 گنا اور زیادہ ہے، اور ہر حصہ دنیا کی آگ کے برابر ہے. اور یہ دنیا کی آگ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آگ نہیں، اللہ پاک نے اس کو ٹھنڈا کر کے بھیجا ہے. حضرات ائمہ احمد ابن حبان اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اور یہ جہنم کی آگ کے بارے میں درس کی دوسری بات، وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ، اس دنیا کی آگ کو سمندر سے 2 دفعہ مارا گیا. 2 دفعہ وسیم صاحب اس آگ کو سمندر سے ٹھنڈا کیا گیا. یہ اصل کیفیت میں نہیں. اور فرمایا فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْفَعَةً لِأَحَدٍ، اگر اسے 2 دفعہ سمندر کے پانی سے ٹھنڈا نہ کیا ہوتا تو اس میں دنیا میں کسی کے لیے کوئی نفع نہ ہوتا. یہ جو ہنڈیاں پک رہی ہیں چولہے پہ، قورمے تیار ہو رہے ہیں، چاول پک رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آگ کو 2 دفعہ سمندر کے پانی سے ہلکا کیا. اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا کی آگ سے بھی دنیا میں کوئی نفع نہ اٹھا. اور یہ ٹھنڈی کی ہوئی آگ سمندر کے پانی سے، فائر بریگیڈ سے نہیں، سمندر کے پانی. اور ٹھنڈا کس نے کیا ہے؟ سمندر کے پانی سے 2 دفعہ ٹھنڈی کی ہوئی. انسان نہیں، بڑی بڑی چیزوں کا کیا حشر کرے. اگر یہ اپنی اصل کیفیت میں ہو تو کیا گل دکھائے، اور جب 70 گنا زیادہ ہو دوزخ کی آگ تو اس کی کیفیت کیا ہو. آئیے درس کی تیسری اور آخری بات میں آپ یاد کر کے جائیں اور ضرور بیان کریں. امام ابو یعلا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، لو كان في هذا المسجد 100,000 او يزيدون، اگر اس مسجد میں مراد مسجد نبوی اس میں 1,00,000 بندہ ہو یا اس سے بھی زیادہ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ، اور ان میں ایک بندہ جہنمی ہو، فَتَنَفَّسَ، وہ جہنمی سانس لے، فَأَصَابَهُمْ نَفَسُهُ، ان ساروں کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ سارے لوگوں کو اس کا سانس پہنچے، لَاحْتَرَقَ الْمَسْجِدُ وَمَنْ فِيهِ، تو اس کے سانس کی شدت تپش کی وجہ سے مسجد اور مسجد میں جتنے لوگوں سارے کے سارے جھل جائیں. کس سے؟ ایک سانس لے. کتنے بندے؟ 1,00,000 یا اس سے زیادہ. کتنے زیادہ یہ بیان کیا ہو؟ مسجد، اور جو کچھ مسجد میں ہے وہ سب جل جائے. حضرات، اللہ کے لیے ہوش کروں میں اور ہوش کریں آپ، ہوش کریں ہمارے گھروں والے، ہوش کریں ہماری اولادیں، ہوش کریں امت کہ ہم کس آگ کو لے رہے ہیں اور کس کے بدلے میں لے رہے ہیں. جس کے بدلے میں لے رہے ہیں یہ باقی نہیں رہتا، اور جو لے رہے ہیں اس کے متعلق 3 باتیں ہم سن چکے. نمبر 1، دنیا کی آگ ایک حصہ اور آخرت کی آگ اس کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا. نمبر 2، یہ دنیا کی آگ 2 دفعہ
اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر سے ٹھنڈی کی گئی، اس کے باوجود اس کی کیفیت وہ ہے جو ہم جانتے ہیں۔ نمبر 3، اگر ایک جہنمی مسجد کے 1,00,000 لوگوں میں یا اس سے بھی زیادہ میں سانس مسجد اور مسجد میں موجود تمام لوگ جل جائیں، اللہ مجھے آپ کو اس حال سے بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے، بچنے والی راہ پہ لے آئے، بچنے والی راہ پہ لے آئیے، اے اللہ صرف مکار اور فریبی دعا کرنے والے نہ بنیں، دل سے دعا کریں اور بچنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، دکھیوں کے دکھوں کا مداوع فرما۔ اے اللہ جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے بھتیجا بھائی کی اہلیہ سیالکوٹ میں پچھلے دنوں فوت ہو چکی ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اے اللہ تمام امت پہ رحم فرما، امت کو بلند و بالا فرما، دین اور دین والوں کو عزت دے، دین کو عام فرما، بے دینی بے حیائی کا نام و نشان مٹا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين۔